السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج اللہ کی رحمت سے یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے اور سورہ الروم ہے۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک یہ 5 آیات پہلے تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ سناؤں گا۔ اور یہ الحمدللہ یہ آخری 5 آیات ہیں سورہ الروم کی۔ آج اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے سورہ الروم مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر سورہ لقمان شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم اور ایمان، یقین دیے گئے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تحقیق تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، جی اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث، یہ ہے دن جی اٹھنے کا، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اور اس دن نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کا معذرت کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں یہ کہا جائے گا کہ اب ہم اللہ کو آپ منا لیں، راضی کر لیں، کیونکہ وہ وقت ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر لائیں آپ ان کے پاس نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہیں گے، کیا ضرور کافر ضرور کہیں گے، ان انتم الا مبتلون، یہ تو جھوٹ بنا کے لاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ تو ناظرین کرام، یہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آج سورہ الروم مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ بنانے جا رہا ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں ایک جامع مسجد جو ہے عظیم الشان جامع مسجد خاتم النبیین بنانے جا رہا ہوں۔ تو جو بھائی مجھے پاکستان سے، عرب ممالک سے، یورپ سے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو اس کی جگہ میں، اس کی تعمیر میں، اس کے ماہوار اخراجات میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ملیں۔ ہم ایسا عظیم ادارہ بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر لڑکوں کو پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک سکول کی تعلیم، اور ساتھ ہم ان کو دینی تعلیم دیں گے، نماز جنازہ، اسی طرح دین کے سارے مسائل ان کو قرآن ترجمے کے ساتھ، قرآن حفظ تجوید کے ساتھ ان کو یہ کروایا جائے گا۔ اور اسی طرح اس میں پھر 2 سالہ تربیتی کورس مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام منظم طریقے سے کریں گے۔ تو سب بھائی جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہوں۔ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم سکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دیں گے، اور ہم بچوں کی تربیت کریں گے۔ یہی بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے یہی ہمارے ملک کی اقتدار کو سنبھالیں گے۔ یہی ناظم ہے
یہی جناب یہ کونسلر ہیں، یہی پھر وزیر اعظم ہیں، یہی وزیر اعلیٰ ہیں، یہی صدر ہیں۔ اگر ان کو ہم یعنی ابتدا میں سکول کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہوگا تو یہ کبھی اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ملک پاکستان کے وفادار رہیں گے اور اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام ہمیشہ کرتے رہیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہمیشہ پیرا دیتے رہیں گے۔ اللہ ذوالجلال ایسے نوجوان جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ وفادار ہوں، ان کی تربیت تعلیم میں جو بھائی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ملیں۔ ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے، فرقے نہیں بنانے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں امت محمد کو ایک ہونا اور اس کو دعوت اور تبلیغ میں محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔